بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب ترین اولاد میں سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا، اور فرمایا تمام دنیا کی عورتوں میں سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اقتدار کے لیے کافی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کبھی کبھی کانگی معاملات کے متعلق رنجش ہو جاتی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میاں بیوی میں صلح کرا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور صفائی کرا دی۔ گھر سے مسرور نکلے، لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے تو اور حالت تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے ان دونوں شخصوں میں مصالحت کرا دی جو مجھ کو محبوب تر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر کچھ سختی کی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچی۔ پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم کو خود سمجھنا چاہیے کہ کون شوہر بیوی کے پاس خاموش چلا آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اب میں تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبہ دیا، اس میں اپنی ناراضگی ظاہر کی، فرمایا میری لڑکی میرا جگرے گوشہ ہے، جس سے اس کو دکھ پہنچے گا مجھے بھی اذیت ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس ارادے سے باز آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تک پھر کبھی نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کاروبار خود کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مشک میں پانی بھر کر لانے سے سینے میں گڑھے پڑ گئے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے چکٹ ہو جاتے تھے، چولہے کے پاس بیٹھے کپڑے دھوئیں سے سیاہ ہو جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار گھر کے کاروبار کے لیے ایک لونڈی مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو ارشاد ہوا کہ جنگ بدر کے یتیم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ انہوں نے ناداری سے اس قدر چھوٹا دوپٹہ اوڑھا ہے کہ سر ڈھانپتی ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سر کھلا رہ جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو آرائش یا زیب و زینت کی کوئی چیز نہیں دیتے تھے، بلکہ اس قسم کی جو چیزیں ان کو دوسرے ذرائع سے ملتی تھیں ان کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سونے کا ایک ہار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کیوں فاطمہ، کیا لوگوں سے کہلوانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور خیر مقدم کے گھر کے دروازے پر پردے لگا دیے اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے، دنیاوی ساز و سامان کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ناپسندیدگی کا حال معلوم ہوا تو پردہ چاک کر دیا اور بچوں کے ہاتھ سے کنگل نکال ڈالے۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ان ذخائر سے آلودہ ہوں، اور ان کے بدلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک اسد کا ہار اور ہاتھی کے دانت خرید لائے۔ صدق اور ریاستی میں بھی ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کو صاف
کو نہیں دیکھا، البتہ ان کی والد اس سے مستثنیٰ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حد درجہ حیادار تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا تو وہ شرم سے لڑکھڑاتی ہوئی آئیں۔ اپنے جنازے پر پردہ کرنے کی جو وصیت کی تھی وہ بھی اسی بنا پر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتی تھی۔ جب وہ خود سال کی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں مقیم تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے نماز پڑھنے کی حالت میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر کی، اگرچہ اس وقت وہ 5 برس کی تھیں، لیکن جوش محبت سے دوڑی آئی اور اوجڑی اٹھا کر ان کو برا بھلا کہا اور بد دعائیں دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نہایت محبت کرتے تھے۔ معمول تھا جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے اور سفر سے واپسی تشریف لاتے تو جو شخص سب سے پہلے خدمت میں بازیاب ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور اپنی نشست سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھی اور اب صرف یہی باقی رہ گئی تھی، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاوا بھیجا، وہ تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگیں، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا تو کہا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کو ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اب بتا سکتی ہوں۔ پہلی دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی بیماری میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو میں ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار خوشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ کر بولی ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغابہ میں ہے کہ جب تک زندہ رہی کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ بخاری میں لکھا ہے کہ جب نائش مبارک کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک ڈالتے اچھا معلوم ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 3 تاریخ تھی، اسی وقت وفات پائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجہیز و تکفین میں خاص جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازے پر جو پردہ لگانے کا دستور ہے اس کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے عورت اور مرد سب کا جنازہ کھلا ہی ہوا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مزاج میں انتہا درجے کی حیا تھی، انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جگری گوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اسے پیش کروں؟ یہ کہہ کر کہ قربے کی چند شاخیں منگوائیں اور اس پر کپڑا تانا جس سے پردے کی صورت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد مسرور ہوئی کہ یہ بہتر طریقہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت زینب کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو غسل دیا اور خود ہی جنازے کی نماز پڑھائی۔ قبر کے بارے میں سخت اختلاف ہے کہ کہاں مدفون ہیں، بعض کے مطابق دار عقیل میں دفن ہیں۔